گیا اور اس کے بعد میرے ترجمے کے مخصوصات کے 5 جلدوں کے علاوہ باقی 2 ہو گئے. خرم علی ایک اطلاع کے مطابق 7 کام کرتے تھے ان کے کے وہاں. اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے ان کے مطالعے کا ایک اور اہم موضوع حلاج تھا. حلاج مسلمانوں کے دور حکومت کی 30ویں صدی کے صوفی شہید تھے. حلاج کے اس مطالعے میں 18 سال کے عرصے اور 300 سے زائد محفوظوں کا احاطہ کیا گیا جو کہ جان ایلیا نے کیا تھا. اشک آمیز آنکھوں کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ان کی محنت کا ثمر یعنی حلاج کے مخصوصات ان کی ذاتی زندگی کے حوادث کی نظر ہو گئے. تو یہ ہوا کہ جان ایلیا نے اسلامک سینٹر میں تصنیف و تعریف کا جو کام کیا، جو محنت کی، جو وقت لگایا اور جن 20 والیوم پر انسائکلوپیڈیا کا کام کیا وہ زیادہ تر لندن کے اسلامک سینٹر کی ملکیت ہے. جو 5 جلدیں انہوں نے محفوظ کی تھی ذاتی کام کی، اس میں شاید 2 محفوظ ہوں مگر باقی کا کوئی پتہ نہیں. شاید ان کے کسی قریبی دوستوں کو اس کا کچھ دل ہو. آپ کے صاحب نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ کمپیوٹر پر محفوظ کی ہوئی ان کی ایک فائل کسی طرح ڈیلیٹ ہو گئی تو پورا ہفتہ وہ سو نہیں سکے تھے صدمے سے. جان ایلیا کی تو برسہ برس کی محنت کا ثمر ہے ان کا وہ کام. یہ نقصان صرف جان ایلیا کا نہیں بلکہ اردو ادب کا وہ نقصان ہے جس کی تلافی ممکن ہی نہیں. ان کئی ہزار صفحات میں جان ایلیا نے اپنی فلسفیانہ فکر، اپنی زندگانہ سرگزارش، اپنے استدلال اور عربی اور فارسی پر اپنی دسترس کے جو جوہر دکھائے ہوں گے، افسوس کہ وہ شاید ضائع ہو گئے یا شاید کسی غیر محفوظ فائل میں محفوظ ہو گئے. اس کا کھوج لگانا مشکل نہیں مگر ہم کوشش کریں گے. اس کی ہمارے پاس شاید کے پیشلفظ کی صورت میں جو 30 صفحات ہیں یہ اندازہ لگانے کے لیے کافی ہیں کہ وہ کئی ہزار صفحات کیسے نادر ہوں گے، کیسے قیمتی اور کتنے انمول ہوں گے. شاید کے ڈباچے کے حوالے سے معروف شاعر فرش شہزاد سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بے ساختہ کہا شاید ایک کتاب نہیں، یہ جان ایلیا کی 2 کتابیں ہیں. اور یہ بات جس سے شاید کا ڈباچہ پڑھا ہے اس کے دل کو لگے گی کہ یہ 30 صفحات سر سے کوزے میں سمندر کی حقیقی مثال ہے. اس کی ہر سطر، اس کا ہر بیان ان کے علم کی گہرائی کا وہ ثبوت ہے جس کی نظیر نہیں. جان ایلیا کی شاعری ہو یا ان کا کوئی نثر پارا، ان کی زبان میں ایسا تغزل، ایسا والہانہ پن ہے، وہ معنی آفرینی ہے، خیال و فکر کی وہ رشتیں ہیں، زبان کو برتنے کا وہ ہنر اور وہ ایسا سلیقہ ہے کہ ان کا کہا ان کے ہی لہجے کی صنعت بن گیا ہے. اپنے تعارف کا یہ انداز دیکھیے. میں جو آبائے جنگ و جمن کی حالت خیز، رمزیت آمیز اور دل انگیز شہر مروہا میں پیدا ہوا. وہ ایک مشرقی دورویا مکان تھا. اس کا طرح دالان آخر شب سے آفتاب کا بڑا پھنسا تھا. اس مکان میں رات دن روشنی طبع اور روشنائی کی روشنی پھیلی رہتی تھی. اس روشنی طبع اور روشنائی کی روشنی نے جان ایلیا کے بچپن میں آیا گیری. میں نے جب ہوش کی آنکھیں کھولی تو اپنے گھر میں صبح سے شام تک شاعری، تاریخ، مذاہب عالم، جدید علم، ہے اور فلسفے کا دفتر کھلا دیکھا اور بحث و مباحثے کا ہنگام کر پایا. اس تمام سرگرمی کا مرکز ہمارے بابا علامہ شفیق حسن ایلیا تھے. وہ کئی علوم کی جامع تھے، وہ کئی زبانیں جانتے تھے یعنی عربی، انگریزی، فارسی، عبرانی اور سنسکرت. وہ قلم ہی نہیں، وہ قلم کے بھی آدمی تھے. دانتے کے بعد بابا شاید پہلے آدمی تھے جنہوں نے کائنات کے نواحی اور سوائی سے معاملہ رکھنے کا فنی ثبوت مہیا کیا. انہوں نے جنت و جہنم کا ایک نقشہ بنایا تھا. اس نقشے میں انہوں نے وجود کے باطن اور باطن و کامل اور باطن اور کامل کے جلال و جمال کو کمال احساس حقیقی کے ساتھ پیش کیا. انہوں نے جنت میں اپنی ذات اور صفات کے تمام روف اور رطوف رنگ کھپا دیے تھے. اب رہا جہنم تو انہوں نے بےحد جہارانہ، صفاقانہ اور بینائی سوز رنگ استعمال کیے. ان کے تمام جاننے والے جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں ایک بار بھی غصہ نہیں کیا، مگر میرا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک بار ضرور غصہ کیا تھا اور یہ جہنم ان کا غصہ تھا. اس بیان کے بعد میں ہمارے شہر کے پاکستان کے مشہور شہر، دنیا کے مشہور شہر، یہ آپ سے یہ لوگوں نے جہنم میں ارتیابی
लाजरी और जंजीर बेटे जॉन इंडिया के हक में तहबोदी हो गया और वो इस जहन्नम के जल के असफल में जल रहा है, भड़क रहा है, दहक रहा है, मगर राख नहीं होता। ये आग सिर्फ इनके नाकाम इश्क की आग नहीं थी, ये सिर्फ एक औरत से जुदाई का जहन्नुम नहीं था। इससे इनकार नहीं कि इनके आखिरी दिनों में इस नाकाम इश्क की बैठक इनकी रूह को धज्जी धज्जी करके इनमें हर तरफ उछालती रहती थी, मगर इनके अंदर जो शोले भड़क रहे थे इसकी निशानदेही तो इनकी इब्तिदाई तहरीरों से ही हो जाती है और हम जान लेते हैं कि ये आग ही का जहन्नुम था। ये इल्म की आग थी, ये इनकी सियासी बसीरत की तपक थी, ये तबकाती तबलीग के धड़कते हुए अलाव थे इनके सीने में, जिससे वो खुद को वो चारों तरफ से घिरा हुआ और बेबस व मजबूत पाते थे।